العلم نور، العلم نور، العلم نور. سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اس آڈیو لیکچر کے ذریعے ہم نحو کی مشہور کتاب الکافیہ کی تدریس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس سے لوگوں کو، طلباء کو مستفیض فرمائے. ابتداءً ہم مصنف کافیہ علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ کے مختصراً احوال ذکر کریں گے. کافیہ کے مصنف کا نام جو ہے حضرت عثمان ابن یونس تھا. آپ کی کنیت ابو عمر اور لقب جمال الدین تھا. 570 ہجری کے اواخر میں آپ اسنا نامی قصبہ جو کہ مصر میں واقع ہے وہاں پیدا ہوئے، اور آپ ابن حاجب کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کو ابن حاجب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حاجب دربان کو کہا جاتا ہے، تو چونکہ آپ علیہ رحمہ کے والد محترم بادشاہ کے دربان تھے تو اس لیے آپ کو ابن الحاجب یعنی دربان کا بیٹا کہا جاتا. آپ فقہ کے اعتبار سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے، اور فقہ میں فقہ آپ نے ابو منصور انباری سے حاصل کی اور قرات امام شاطبی سے پڑھی، اور شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام آپ کے شیوخ میں سے تھے. علوم اسلامیہ کی تکمیل کرنے کے بعد جامع دمشق میں عرصہ دراز تک آپ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے. پھر مصر آئے، مدرسہ فاضلیہ میں صدر مقرر ہوئے، اور فقہ مالکی کے ساتھ ساتھ علم نحو پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی. اپنی مختلف کتب میں دیگر نحویوں سے نحو کے مسائل میں آپ نے اختلاف کیا اور ایسے اشکالات وارد کیے کہ جن کا جواب دینا جو ہے وہ لوگوں کو مشکل ہو گیا. کثیر کتب کی آپ نے تصنیف فرمائی، جن میں مشہور کتب آپ کی جو ہیں المختصر فی الاصول، جمال العرب فی علم الادب، اسی طرح الشافیہ اور کافیہ جو ہے یہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں. آپ کا وصال جو ہے ایک قول کے مطابق 26 شوال المکرم، اور بعض نے 16 شوال بھی لکھا ہے. جمعرات کو اسکندریہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی، اور عمر آپ کی تقریباً 76 سال تھی. اور باب البحر کے باہر شیخ صالح بن ابی اسامہ کی قبر کے پاس آپ مدفون ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے. تو اس سے پہلے جو اشکال وارد ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا، تو عام طور پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف نے تثنیہ یعنی بسم اللہ شریف لکھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کو بیان نہیں کیا. تو اس حوالے سے 2 روایات آتی ہیں جس کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے، جو مشہور 2 روایات ہیں. ایک روایت میں آیا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع، ہر ذی شان کام کہ جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے تو وہ خیر سے منقطع ہے. اور ایک دوسری روایت میں
فرمایا گیا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم، کہ ہر ذی شان کام جس کی ابتدا میں اللہ کی حمد نہ کی جائے وہ خیر سے منقطع ہے۔ تو مصنف نے صرف حدیث تسمیہ پر عمل کیا، حدیث تحمید پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک مشہور اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں، اس میں سے ایک دو جوابات میں ذکر کرتا ہوں کہ پہلا جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں بسم اللہ آیا ہے، یعنی حدیث پاک کے اندر بسم اللہ سے شروع کرنے کی حوالے سے فرمایا گیا، اور بعض روایات میں بحمد اللہ فرمایا گیا، اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 8712 میں بذکر اللہ بھی آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کسی کام کا آغاز کیا جائے، یعنی اگر اللہ کے ذکر سے آغاز نہ کیا جائے تو وہ خیر سے منقطع ہے۔ تو ایک روایت میں ذکر اللہ بھی آیا۔ تو مذکورہ تمام روایت کو جمع کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل مقصود اس سلسلے میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو مصنف نے تسمیہ لا کر ذکر کر لیا تو حدیث پر عمل ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سنت پر بھی آپ نے عمل کیا کہ جب آپ سلاطین کو خط لکھتے تھے تو بسم اللہ شریف ہی شروع میں لکھتے تھے۔ تو ایک یہ بھی اس کا جواب دیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے خط کا آغاز کرتے، اور ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حمد کرنے کے حوالے سے جو حدیث آئی ہے اس میں مطلق حمد کا ذکر ہے، تو مصنف کے بارے میں حسن ظن یہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے زبان سے حمد ادا کر دی ہوگی۔ تو ایک جواب یہ بھی اس کا دیا گیا، اور اسی طرح حمد کرنا امر مستحب ہے جو کہ موجب ملامت نہیں ہے، اور علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ مصنف نے عاجزی کی وجہ سے، یعنی کسر نفسی کی بنا پر حمد کو ترک کیا، کیونکہ دیگر اکابر مصنفین کا طریقہ رہا کہ بسم اللہ شریف لکھی پھر الحمد لکھی، تو مصنف نے گویا کسر نفسی کی اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھا کہ میری کتاب ان بزرگوں کی طرح ہے، تو اس سے کسر نفسی کی بنا پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا۔ اور بھی اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں، تو ہم ان چند جوابات پر ہی اکتفا کریں۔